راولپنڈی میں تحریک انصاف کا بڑا احتجاج، بلکہ بہت بڑا احتجاج کے پرانے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ علی امین گنڈا پور تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے پنجاب میں پنڈی میں داخل ہو گئے۔ پنجاب حکومت نے علی امین گنڈا پور کو سخت الٹیمیٹم دیا، آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی، تمام رکاوٹیں دور کر دی گئیں اور ان کا قافلہ پنڈی میں پہنچ گیا۔ اس وقت پولیس مکمل طور پر ناکام ہو گئی، رینجرز کو شہر رینجرز کے حوالے کر دیا گیا، اڈیالہ جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے۔ تازہ ترین صورتحال کے ساتھ میں ہوں شہزاد چودھری مارگلہ نیوز کے ساتھ، امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ اس وقت راولپنڈی شدید احتجاج کا مرکز بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے۔ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی 28 ستمبر کو لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ کرنا چاہ رہی تھی، لیکن ضلعی انتظامیہ اور حکومت نے انہیں اجازت نہ دی، جس کی وجہ سے عمران خان نے 28 تاریخ کو جلسے کے بجائے احتجاج کا اعلان کیا تھا۔ انتظامیہ کے خیال میں یہ احتجاج شاید اس قدر بڑا نہ ہوتا جو ان کی توقع کے برعکس ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے جو 2-3 جگہ پر راولپنڈی میں موجود ہیں، ان کی رپورٹ کے مطابق یہ احتجاج جو ہے یہ مرکزی شاہراہوں سے چھوٹے گلی کوچوں تک پھیل چکا ہے۔ حالانکہ پولیس نے شہر کو کنٹینر لگا کر ہر طرف سے بند کر دیا تھا، شہر کے داخلی راستے بند کر دیے گئے تھے اور ہر طرف پولیس اور رینجرز تعینات تھی۔ راولپنڈی، اٹک، جیلم، چکوال اور ارد گرد کے تمام شہروں میں دفعہ 140 کا نفاذ بھی کر دیا گیا تھا، لیکن پی ٹی آئی کے کارکنوں نے کسی بھی چیز کو وہ خاطر میں نہ لاتے ہوئے احتجاج کا صبح سے ایسا سلسلہ وہ جاری کیا کہ اب تک وہ احتجاج جاری ہے۔ ابھی تک کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق علی امین گنڈا پور صاحب کا جو قافلہ ہے پشاور سے چلا ہوا، وہ پشاور موٹر وے کے راستے موٹر وے موڑ سے راولپنڈی میں داخل ہو گیا ہے۔ علی امین گنڈا پور کے ساتھ ایک بہت بڑا قافلہ ہے جو کے پی سے احتجاج کے لیے راولپنڈی میں آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے علی امین گنڈا پور کو الٹیمیٹم دیا تھا کہ اگر انہوں نے کوئی قانون کی خلاف ورزی کی یا پنجاب میں داخل ہونے کی کوشش کی تو ان سے سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا، لیکن وہ کسی رکاوٹ کو اور کسی الٹیمیٹم کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے پنجاب آ گئے ہیں اور راولپنڈی میں داخل ہوتے وقت انہوں نے خطاب بھی کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ خواہ آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی ہو یا پولیس گولیاں برسا رہی ہو، خواہ کچھ بھی ہو، وہ ہر صورت راولپنڈی میں مین جگہ پر پہنچ کر احتجاج کریں گے۔ ان کے ساتھ ہمارے رپورٹرز کے مطابق کہ ان کے قافلے کے ساتھ جہاں تک انسانی آنکھ جاتی ہے یا جہاں تک کیمرے کی آنکھ جاتی ہے، انسان ہی انسان ہے، جو پیدل بھی ہیں، جو گاڑیوں پر بھی ہیں، جو ہر طرح سے ان کے ساتھ ہیں، اور ان کا ایک ہی نعرہ ہے کہ وہ عمران خان کو وہ بچانے کے لیے، عمران خان کو نکالنے کے لیے اور پی ٹی آئی کے اقتدار کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے نکل آئے ہیں۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، احتجاج اگر یہ اسی طرح جاری رہا تو اس کا شدید خطرہ ہے کہ یہ دوسرے شہروں تک بھی پھیل جائے گا۔ آج جو لاہور کے حالات ہیں وہ تو کنٹرول میں ہے، وہاں کوئی احتجاج کی صورتحال نہیں ہے، لیکن یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کب عمران خان ایک کال دے دیں اور انسانوں کا ایک سمندر وہ پنڈی کے ساتھ دوسرے شہروں میں بھی احتجاج کے لیے امڑ آئے۔ اب یہ حکومت پر کے لیے تھا کہ اگر وہ پی ٹی آئی پرامن سیاسی جلسے کرنا چاہ رہی ہے تو آپ اس کو اجازت دے دیں۔ یہاں لاہور کے جلسے میں بھی یہی ہوا کہ حکومت وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھیلتی رہی، ان کو ٹائم وہ گین کرتی رہی، اور جلسے کی اعلان کردہ دن تھا اس سے ایک دن پہلے ان کو لاہور کے مضافاتی علاقے کانا کی مویشی منڈی میں جلسے کی اجازت دے دی، لیکن حیران کن طور پر وہاں بھی وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایک مختصر نوٹس پر وہاں پہنچ گئے۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ عمران خان جو مرکزی قیادت ہے، جن کا کرزمہ ہے تحریک انصاف میں اور ان کو چلانے کے لیے، وہ جیل میں ہے، لیکن
لیکن اس کے باوجود عوام ان کی ایک کال پر لبیک کہتے ہوئے بڑی تعداد میں شہروں میں احتجاج کے لیے یا جلسوں میں آ رہے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، اب یہ وقت جس طرح ہے یہ بڑا نازک وقت ہے۔ ویسے تو ہمارے ملک میں ہر وقت ہی نازک دور سے گزرا ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کل ہی IMF نے پاکستان کے لیے $7 ارب کا پیکج منظور کیا ہے۔ اگر وہ پیکج اسی طرح کی سیاسی افراتفری چلتی رہتی ہے، ملک میں سیاسی انتشار چلتا رہتا ہے، سیاسی رنجشیں اور نفرتیں بڑھتی رہتی ہیں، تو یقین کریں وہ جو $7 ارب کا پیکج ہے وہ ہمارے لیے ایک مزید قومی بوجھ بن جائے گا۔ دوستوں اور ساتھیوں، بات صرف یہ ہے کہ آئین کے مطابق تمام ادارے چلیں۔ آج جو کچھ سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے، جو پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے، جو باقی جگہ پہ ہو رہا ہے، وہ کہیں بھی آئین کے مطابق نہیں ہو رہا۔ تو یہ احتجاج کی جو صورتحال ہے یہ اب آؤٹ آف کنٹرول ہوتی نظر آ رہی ہے کہ پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ کر کے اور باقی تمام حربے استعمال کر کے دیکھ لیا ہے۔ جب وہ چیزیں کنٹرول نہیں ہوئیں تو معاملات جو ہیں اس وقت رینجرز کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ ہم آپ کو شہر کی بدلتی ہوئی صورتحال سے آگاہ رکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔